یہ اس زمانے کی بات ہے جب روپے میں 16 آنے 32 ٹکے اور 8 دونیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک شہر میں ایک شیخ چلی رہا کرتا تھا۔ شیخ چلی پکی پکائی کھانے کے عادی تھے اور ان کی بیوی ان سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا، دیکھو شیخ جی، اب تو پڑوسی بھی مدد کرتے کرتے ہم سے تنگ آ چکے ہیں، جاؤ جا کر کچھ کما لاؤ۔ بس پھر کیا تھا، بیوی کی اس بات پر جلال آ گیا اور نکل پڑے نوکری کرنے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور پھر خدا سے دعا کی کہ تو سب کی دعا سنتا ہے، میری بھی سن، 1 روپے عطا کر۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب شیخ چلی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ان کی نظر ایک چمکتے ہوئے روپے پر پڑی۔ جھٹ دوڑ کر اٹھا لیا، بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس روپے میں سے 1 پیسہ فقیر کو دیں گے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک اندھا فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس کو روپے دیتے ہوئے کہا، بابا تو یہ روپیہ لے اور 16.25 آنے باقی دے دو۔ فقیر نے روپے لے کر اپنی میلی کچیلی صدری میں ڈال دیا اور دوبارہ صدائیں لگانے لگا۔ کیونکہ اس زمانے میں روپے کی کافی قیمت تھی، لہٰذا فقیر روپے ہضم کرنا چاہتا تھا۔ جب فقیر نے باقی پیسے نہیں دیے تو شیخ چلی نے تقاضا کیا۔ اس پر فقیر نے صاف انکار کر دیا اور لاپرواہی سے کہا، کون سا روپے؟ اور پھر دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، اندھے کا پلہ بھاری ہو گیا۔ لوگوں نے شیخ چلی کو جھوٹا ثابت کیا اور بلا بلا کہا۔ بیچارے اپنا سا منہ بنا کر دور جا کر کھڑے ہوئے اندھے کے وہاں سے گھر جانے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اندھا فقیر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ شیخ چلی بھی ساتھ ہو لیا۔ کچھ دور جا کے اندھے فقیر کا گھر آ گیا۔ اب یہ 1 کے 2 ہو گئے، غرض دیکھتے دیکھتے وہ 7 ہو گئے۔ ساتوں اندھے شہر سے دور ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچے تو اسی اندھے نے اپنے سردار سے، جو سب سے دن بھر کی کمائی وصول کیا کرتا تھا، کہا، سردار، میں نے آج ایک اچھے بھلے آدمی کو بے وقوف بنایا اور ذلیل کر کے اس کا 1 روپیہ ہتھیا لیا۔ شیخ چلی یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اندھے فقیر نے یہ کہہ کر سارے دن کی کمائی ہوئی رقم سردار کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شیخ چلی نے فوراً اس کے ہاتھ سے رقم لے لی۔ اندھے سردار نے کہا، لاؤ دو۔ دے تو دیا۔ کہاں دیا؟ ابھی سردار جی آپ نے پکڑا ہے میری ہتھیلی سے۔ اب دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ بہت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ دونوں لڑتے لڑتے مر گئے۔ اب شیخ چلی نے راتوں رات 7 عدد بوریاں پیدا کی اور ان میں 7 اندھوں کو 1 کر کے بند کر دیا۔ اندھوں کا جمع کیا ہوا سارا مال اپنے قبضے میں کیا۔ اب شیخ چلی کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ فقیروں کی لاشوں کو کہیں ٹھکانے لگانا چاہیے۔ رات ختم ہونے میں بھی کافی دیر باقی تھی۔ یہ بھاگم بھاگ شہر آئے۔ ایک مکان کے تھڑے پر ایک مزدور سویا ہوا تھا۔ یہ کافی صحت مند تھا۔ شیخ چلی نے ڈرتے ڈرتے اسے جگا کر مزدوری کرنے کے لیے پوچھا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ یہ اسے ساتھ لے کر چل پڑے اور راستے میں سے سمجھایا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو بوری میں لاش ہے وہ میرے دادا کی ہے، لیکن ہے بڑا ڈھیٹ اور ضدی، مرنے کے بعد بھی گھر نہیں چھوڑ رہا۔ کئی دفعہ دفنا کر آیا ہوں مگر پھر وہیں گھر آ جاتا ہے۔ اب تو ایک ہی تجویز ذہن میں آتی ہے، اسے دریا میں پھینکوں۔ اگر تم اسے لے جا کر پھینک دو
تو میں تمہیں اس کے لیے 1 روپیہ مزدوری دوں گا، بولو منظور ہے؟ مزدور 1 روپے کا نام پر بہت خوش ہوا۔ شیخ چلی نے پہلے ہی سے ایک بوری اٹھا کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی۔ مزدور نے کندھوں پر بوری اٹھائی اور دریا میں پھینکنے چل پڑا۔ اتنے میں شیخ چلی نے دوسری بوری اس کی جگہ رکھ دی۔ مزدور آیا تو بوری کو اسی دروازے پر سامنے موجود پا کر حیران ہوا۔ بوری اٹھائی اور پھر دریا کی طرف چل دیا۔ اتنی دیر میں شیخ چلی نے تیسری بوری لا کر رکھ دی۔ مزدور ہانپتا ہوا آیا تو بوری پھر وہاں پا کر سر پیٹ لیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، پورے 1 روپے کی مزدوری کا سوال تھا۔ وہ پھر بوری اٹھا کر چل دیا۔ آخر کار 7واں مردہ فقیر اس کے کندھے پر تھا۔ اب تو صبح کے آثار بھی ہو چلے تھے۔ دریا کے پل کے نیچے ایک ہندو شنان کر رہا تھا۔ مزدور نے بوری دریا میں پھینکی تو ہندو ڈر کر بھاگ گیا۔ اچانک مزدور کی نظر بھاگتے ہوئے ہندو پر پڑ گئی۔ مزدور نے سمجھا کہ یہی وہ بوڑھا ہے جو بوری میں بند تھا اور جس نے ساری رات اسے پریشان کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ہندو نے مزدور کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو اور ڈر گیا۔ خوفزدہ ہو کر تیز دوڑا اور ایک مہاجن کے گھر میں جا گھسا اور اس سے فریاد کرنے لگا، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، بھگوان کے واسطے مجھے بچائیے۔ مہاجن نے ہندو کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ اتنے میں وہ مزدور بھی وہاں دمکا اور مہاجن سے کہا، ہمارا مردہ واپس کرو جو ابھی بھی آپ کے مکان میں آن گھسا ہے۔ مہاجن نے جب مزدور سے سارا واقعہ سنا تو اس نے مزدور سے وعدہ کیا، اگر تمہارا مردہ پھر واپس آیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ مزدور چلا گیا۔ اب جو وہ اصل جگہ پر پہنچا تو نہ وہاں مردہ تھا نہ شیخ چلی۔ بڑا پریشان ہوا اور پھر اپنی تقدیر کو روتا ہوا وہاں سے شہر کی طرف چل دیا۔ ادھر شیخ چلی راتوں رات امیر بن گئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہ سب ان کا محض خواب تھا، کیونکہ ان کی آنکھ کھل چکی تھی اپنی حقیقی زندگی میں۔